الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 پڑھیں گے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ جی، قل من كان، قاف پہ پیش اور لام ساکن، قاف موٹا ہے، حروف مستعلیہ ہے، اسے ہم لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ قل من کان، میم پہ زبر اور نون ساکن کے بعد آگے کاف آ رہا ہے، کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نون ساکن پہ غنہ کرتے ہوئے نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے آگے کاف کو ادا کریں گے، اور کاف کو ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے، کیونکہ کاف کے ساتھ الف مدہ ہے۔ قل من کا، آگے نون پہ زبر ہے، اسے بالکل بھی نہیں کھینچنا۔ قل من کان عدوا لی، عین پہ زبر، دال پہ پیش اور واو پہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ ساتھ شد بھی ہے، تو ہم دال کو واو کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر واو پہ تنوین ہے دو زبر کی اور آگے لام آ رہا ہے، تو یہ ادغام کا قاعدہ ہے، ادغام بلا غنہ، یعنی غنہ نہیں کریں گے، صرف ہم واو کو لام سے ملائیں گے۔ پہلے دال کو واو سے ملائیں گے، پھر واو کو لام سے ملائیں گے۔ ادولی، آگے جیم ہے، جیم کے نیچے زیر ہے، اور آگے با ساکن ہے، با حرف کلکلا ہے۔ حرف کلکلا جب ساکن ہوتے ہیں تو ان کی آواز کو جنبش دے کے پڑھتے ہیں، یہاں پہ ہم با کو بھی جنبش دے کے پڑھیں گے، ہلا کے پڑھیں گے، واضح کر کے پڑھیں گے۔ ادولی جب، آگے را کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھا جائے گا، لیکن ساتھ میں یا ساکن بھی ہے تو یہ یا مدہ ہو گیا، را کی آواز کو ہم باریک پڑھتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے۔ آگے لام کے اوپر زبر ہے تو اسے نہیں کھینچنا۔ ادولی جبریل فَإِنَّهُ، فا پہ زبر، حمزہ کے نیچے زیر، اور زیر کے بعد نون مشدد، حمزہ کا زیر ہم نون سے ملائیں گے اور غنہ کریں گے۔ فَإِنَّ، آگے ہا پہ الٹا پیش ہے تو ہا کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، کیونکہ الٹا پیش واو مدہ کے قائم کام ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ نزلہ، نون پہ زبر، زا مشدد، نون کا زبر ہم زا سے ملا لیں گے۔ نزا، آگے لام پہ بھی زبر ہے، ہا پہ الٹا پیش ہے، نون زا اور لام کو بالکل نہیں کھینچنا، اور ہا کو ہم کھینچیں گے، کیونکہ الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ واو مدہ کے قائم کام ہوتا ہے۔ نزلہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى،
عین پہ زبر اور لام پہ کھڑا زبر ہے، ان کو نہیں کھینچنا، لام کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے. علا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. قاف پہ زبر، قاف حروف مستعلیہ اور اس کے اوپر زبر، آگے لام ساکن. قاف کو ہم لام سے ملا کے پڑھ لیں گے. قل قل. آگے با کے نیچے بھی زیر ہے، کاف پہ زبر ہے، ان کو کھینچنا نہیں ہے. قلبک قلبی قلبک. آگے بِإِذْنِ اللَّهِ. با کے نیچے زیر اور حمزہ کے نیچے بھی زیر اور زال ساکن. حمزہ کا زیر ہم زال سے ملا لیں گے اور زال کو بہت نرمی سے بہت آرام سے پڑھیں گے، بالکل سیٹی کی آواز نہیں آنے دیں گے. بِإِذْ. آگے نون کے نیچے زیر ہے اور آگے اس میں جلالت اللہ آ رہا ہے. اس میں جلالت اللہ سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے ہم اسے باریک پڑھیں گے. بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا. میم پہ پیش، صاد پہ زبر اور دال مشدد. صاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ ہے، اور صاد کا زبر ہم دال کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ دال مشدد ہے. مصدی مصدی. آگے کاف پہ دو زبر کی تنوین اور لام، ساتھ میں لام آ رہا ہے تو اور لام مشدد بھی ہے، لیکن یہاں پہ لام مشدد ہوا ہے ادغام کے قاعدے کی وجہ سے. تنوین کے بعد لام آئے تو ادغام بلا غنہ کا قاعدہ لاگو ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ہم قاف کو لام سے ملا کے یا تنوین کو لام میں مدغم کر کے چھپا کے پڑھیں گے. مصدقا لی مصدقا لی. آگے میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے تو میم کی بات کو ہم کھینچ لیں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے. مصدقا لما مصدقا لما بین. با پہ زبر اور یا ساکن. با کا زبر ہم یا سے ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے، یہ بھی یا لین ہے، کھینچنا نہیں ہے اسے. آگے نون پہ زبر ہے، اسے بھی بالکل نہیں کھینچنا. بین مصدقا لما بین بین. آگے یا پہ زبر، دال پہ بھی زبر اور یا ساکن پھر سے آ گیا تو یہ بھی یا لین ہے، اس کو بھی کھینچنا نہیں ہے بالکل. یدئی یدئی. آگے ہاں کے نیچے دیر، اسے بھی نہیں کھینچنا. بین یدیہ بین یدیہ بین یدیہ وہدی. واو پہ زبر، ہا پہ پیش اور دال پہ دو زبر کی تنوین. تنوین کے بعد آگے واو آ رہا ہے تو یہ ادغام کا قاعدہ، ادغام بالغنہ. دال کو ہم غنہ کرتے ہوئے واو سے ملائیں گے. وہدی وہدی وہدی. آگے بشرا. با پہ پیش، شین ساکن، با کو شین سے ملا لیں گے. آگے را پہ کھڑا زبر ہے تو را ہم کھینچیں گے بھی ایک الف کے برابر اور موٹا بھی پڑھیں گے. وبشرا وبشرا وہدی وبشرا للمؤمنین. لام کے نیچے زیر اور دوسرے لام ساکن، پہلا لام کے نیچے زیر اور دوسرے لام ساکن ہے تو لام کو ہم لام سے ملا لیں گے. لل. آگے میم پہ پیش ہے اور حمزہ ساکن ہے تو میم کو ہم حمزہ سے ملا لیں گے اور حمزہ کو جھٹکا لگا کے پڑھیں گے. للمؤ. آگے میم کے نیچے زیر، نون کے نیچے بھی زیر اور یا ساکن. تو یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، نون کے بعد ہم کھینچیں گے. للمؤمنی للمؤمنی. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آیت بھی ختم ہو رہی ہے اور نون آ رہا ہے، نون پہ زبر ہے. اب نون کو ہم نے وقف کرنے کے لیے ساکن کرنا ہے تو جب ہمارے پاس حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے گا تو ہم
وقف کھینچ کے کریں گے کیونکہ یہاں پہ مد عارض ہوگی. حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آئے، جیسے ہم نے یہاں پہ عارضی سکون دینا ہے، ویسے تو نون پہ زبر ہے، تو حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آئے تو مد عارض ادا کرتے ہوئے وقف ہم کریں گے. للمؤمنین، للمؤمنین. جی آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کر لیتے ہیں. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.